آج ہم اڈاکسا ٹیبلٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جنیرک فارمولہ ہے ڈاکسی سائیکلین، اور یہ 100 ملی گرام میں اس اڈاکسا ٹیبلٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ ہر قسم کے انفیکشن کے لیے، ہر قسم کے بیکٹیریا کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے، جن میں سے اگر آپ کو اینتھراکس ہے یا پھر ٹریولرز ڈائریا ہے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران آپ کو ڈائریا لگ جاتا ہے، تو فرسٹ چوائس آف ڈرگ یہی ڈاکسی سائیکلین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایکنی ولگیرس ہے، ایکنی ہے، چھائیاں ہیں آپ کو، تو اس کے لیے یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ سب سے پہلے ڈاکسی سائیکلین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو نیمونیا ہے، ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، جی آئی ٹی انفیکشن ہے، اس کے علاوہ سیکسول ڈیزیزز ہیں، آپ کو ایڈلٹ گروتھ ہارمون ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے آپ کو، اس کے علاوہ پروفائلیکسس آف ملیریا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں پہ ملیریا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مچھر، وہاں پہ ڈاکسی سائیکلین استعمال کرنے سے آپ ملیریا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو زخم ہے، سکن اینڈ سافٹ ٹیشو انفیکشن ہے، تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپتھالمک انفیکشن ہے آپ کو، تو ہر بیماری کے علاج کے لیے یہ ڈاکسی سائیکلین استعمال ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے جن کی عمر 8 سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی کسی بھی صورت میں۔ یہ آپ کے بچے میں ڈیفیکٹ پیدا کر دے گا اگر آپ اس کو حمل کے دوران استعمال کریں گی تو۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ دودھ میں اس کی مقدار جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اس کے جو مضر سے اثرات ہیں وہ بچے میں ہو سکتے ہیں۔ تو حاملہ خواتین دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ وارفرین کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، فینیٹائن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، الکوہل کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آئرن کنٹیننگ کوئی بھی سپلیمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اینٹاسڈ سیرپ کوئی بھی ہو گیا جن میں میگنیشیم ہوتا ہے، ایلومینیم ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کوئی کنٹراسیپٹیو یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ والی میڈیسن استعمال نہیں کرنی، ان کا آپس میں ڈرگ انٹریکشن پایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈوز کیا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک اگر آپ نے اس کا دورانیہ پورا نہ کیا، ایک دن بھی کم کر دیا اس کی جو کھانے کا دورانیہ استعمال کرنے کا، تب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، پوری آپ کی ٹریٹمنٹ ان ایفیکٹو ہو جانی۔ تو اگر 3 مہینے کا کورس ہے تو آپ نے 3 مہینے پورے کرنے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اور اس کی مقدار آپ نے جو سب سے پہلے شروع کرنی ہے وہ 200 ملی گرام سے شروع کرنی ہے۔ بے شک آپ 12 گھنٹوں میں ایک استعمال کریں، ٹیبلٹ یا کیپسول، یا پھر دونوں اکٹھے استعمال کریں، 2 ٹیبلٹ اکٹھے یا 2 کیپسول اکٹھے۔ تو یہ اس کا دورانیہ ہے کہ پہلے دن آپ نے 200 ملی گرام استعمال کرنی ہے، اگلے دن پھر آپ نے جو مینٹیننس ڈوز ہے اس کی وہ 100 ملی گرام کر دینی ہے۔ اور آپ نے اس کو پانی، دودھ یا پھر کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر خالی پیٹ آپ میں یہ جی آئی ٹی مسائل پیدا کرتی ہے، معدے کے اریٹیشن ہوتی ہے آپ کو، تب آپ کھانے کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ابزارپشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے یہ سن لیں، اگر آپ کو ایکنی ولگیرس ہے تب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تب آپ نے 100 ملی گرام ایک کیپسول یا ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کرنی ہے اور 12 ہفتوں کے لیے استعمال کرنی ہے۔ 12 ہفتے اگر آپ استعمال کریں گے تب آپ کی جو ایکنی ہے وہ ختم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 7 دن ہفتہ استعمال کر لیں، 10 دن اور آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بیکٹیریوسٹیٹک ہے، اس جراثیم کو، بیکٹیریا کو جا کے یہ روک دیتی ہے اس کی گروتھ،
مارتی ہرگز نہیں ہے، تو اگر آپ نے اس کو دورانیہ پورا نہ کیا تب وہ دوبارہ سے ان کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اب آخر میں ہم اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات کیا ہو سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اس سے فوٹو سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ریشز ہو سکتے ہیں، اینافلیکٹڈ شاک ہو سکتا ہے، آپ کا جو لیور فیل ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، ہیپیٹوٹاکسیسٹی تو لازمی ہوتی ہے، جگر آپ کا لازمی اس کو استعمال کرنے کے بعد خراب ہوگا، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، آپ کو السر ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے۔ آپ کو انیمیا ہو سکتا ہے، خون کی آپ میں کمی ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ تو یہ آج کا ٹاپک اس میڈیسن کے بارے میں تھا، امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔